السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء شروع کریں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 92 نمبر پر ہے۔ اس کی تقریباً 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جو قرآن مجید کا حصہ مدینہ میں نازل ہوا، اس میں اور مکہ میں نازل ہونے والے قرآن مجید کے حصے کے مزاج میں کافی فرق ہے۔ جو آیات اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، ان میں تقریباً عقائد کی بات کی گئی ہے اور پہلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان کی نافرمانیوں کی سزائیں ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی موجودگی اور اس کی ملکیت و حکومت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور آخرت کے معاملات پیش کیے گئے ہیں۔ جبکہ جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، ان میں زیادہ تر مسائل ہیں اور باقی تمام چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ النساء، یہ امرأتن کی جمع ہے، یعنی اس میں عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ اپنے مردوں کو سورہ النساء پڑھاؤ کہ وہ عورتوں کے حقوق کو سمجھ سکیں، اور عورتوں کو سورہ النور پڑھاؤ جس میں مردوں کے حقوق اور عورت کے تحفظ کے جو قوانین ہیں وہ بتائے گئے ہیں تاکہ عورت اپنا تحفظ کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، اتقوا، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے اس کے جوڑے کو، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی ان کی زوجہ محترمہ حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے، بسّا پھیلا دیے ان دونوں سے، منہما رجالاً کثیراً، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، اس ایک ہی جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مرد عورتیں پیدا کیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ ہی سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، وہ ذات کہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تم، بھی اس کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے واسطے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، عہد معاہدہ کرتے ہو۔ والارحام، اور ڈرو رشتہ داروں کے معاملات یا ان کے حقوق کے بارے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگبانی کرنے والا ہے یا نظر رکھنے والا ہے۔ چونکہ اس صورت میں بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اپنے تقوی کی تلقین کرتے ہوئے شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے حق ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا ہی ڈر نہیں تو وہ کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے تمہیں نفس واحد سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی یہ بات حقیقی ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی پیدا ہوئیں۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا، چونکہ پسلی کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس لیے عورت کے اندر بھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے،
آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آپ نے یہ تلقین بھی فرمائی کہ اگر تم ان کو بھی بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت میں جو ٹیڑھا پن ہے وہ سارا دور نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ٹیڑھا پن اختیار کرے، بلکہ یہ ایک عورت کی خامی بیان کی گئی ہے اس حدیث میں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ٹیڑھا پن نہ ڈالیں بلکہ سیدھی ہو جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی خواتین کی تعریف کی ہے جو اپنے اللہ کی اور اپنے شوہر کی اور اپنے یعنی شوہر سے پہلے اپنے والدین کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے ٹیڑھے پن کو برقرار رکھے، بلکہ یہ تو مرد کی اچھائی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور عورت کی اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ٹیڑھا پن نہ رکھے۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرد عورتیں پیدا کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، اور رشتہ داروں کے تعلقات کے بارے میں ڈرو۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث آتی ہیں جن میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت تلقین کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ ایک حدیث یوں بھی بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو رحمی تعلقات کو ایک شکل عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو جنت سے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ یعنی ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں رشتہ داروں کے احکامات کو بڑی سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ تو اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی کمی یہ اللہ تعالیٰ صرف خود معاف نہیں کریں گے، بلکہ قیامت والے دن مظلوم کو اختیار دیں گے کہ جس طرح تم چاہتے ہو ویسے کر لو، یعنی اس کی نیکیاں لے لو یا اس کو معاف کر دو۔ تو یہ اللہ اپنی مرضی سے خود ہی بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ حقوق العباد کی سختی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے یا نظر رکھے ہوئے ہے۔ یعنی بندہ بعض اوقات مظلوم ہوتا ہے تو اپنی مظلومیت بیان بھی نہیں کر سکتا، یا اسے کوئی ملتا ہی نہیں کہ جس سے وہ بیان کرے، تو وہ اپنی مظلومیت کسی سے بیان کرے یا نہ۔ ظالم اپنے دھوکے اور فریب کے ساتھ اس کو دھوکہ دے کر اس پر ظلم کر کے اس بات پر خوش ہو کہ میری اس چالاکی کا کسی کو پتہ نہیں چلا، تو یہ غلط ہے۔ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے رشتے دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اذیت اس طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ مظلوم اپنی اس اذیت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، پھر بغلیں بجاتے ہیں کہ جی میں نے ایسے کیا اور ایسے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی خوش فہمی میں نہ آئیں، بلکہ وہ اس بات کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پورا رکھیں کہ اللہ نے ان کو دیکھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کیے بغیر اور مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کو مکمل نہیں فرمائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
اور دے دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، یتاما یہ یتیم ان کی جمع ہے اور اموال یہ مال ان کی جمع ہے۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور نہ بدلو ناپاک کو پاکیزہ کے ساتھ۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو الی اموالکم اپنے مالوں سے ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ معاشرے کی سب سے کمزور مخلوق یہ یتیم ہی ہیں کہ جن کے باپ فوت ہو جاتے ہیں اور باپوں کی وفات کے بعد ان کے وارث ان کا مال دبا لیتے ہیں، ان کو حصہ نہیں دیتے، اور بعض اوقات تو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، اور بعض اوقات فوت ہونے والے کے اپنے مال پر ہی یعنی اس کے ذاتی مال کے اوپر اس کے وارث قبضہ کر کے یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق کی بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یتیموں کا ذکر کیا، اور یتیموں کے حقوق میں سے بھی سب سے پہلے ان کے مال کا ذکر کیا، کیونکہ پہلی نظر ان کے مال پر ان کے ورثاء کی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کہ تم ناپاک کو پاکیزہ سے مت بدلو۔ یعنی ایک تو یتیم کے معاملے میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یتیم جس گھر میں پل رہا ہے اس گھر کے باقی افراد اس کا مال کھانے پینے کے اندر اس طریقے سے اڑا جائیں کہ اس کا نقصان ہو۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کے ساتھ منع کر دیا کہ یتیم کا مال تمہارے لیے خبیث ہے، ناپاک ہے، اور تمہارا اپنا حق تمہارے لیے طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ یعنی اہل عرب جن میں جنگ و جدال نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بہت زیادہ تھا، اور پھر مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کی بھی جنگیں ہوئیں اور مرد شہید ہو گئے، یا پہلی جنگوں میں جو مقتول ہوئے تھے تو ان کے بہت سے بچے اور بیویاں یوں ہی لاوارث تھے کہ ان کے ورثاء ان کے مال کو بھی دبا لیتے، اور پھر کھانے پینے کے اندر ان کا مال اس طرح سے کھا جاتے کہ کوئی دوسرا محسوس بھی نہ کرتا، کہ مثلاً یتیم کا کھانا بہت زیادہ بنا دیا جائے، یا ان کے گھر کثرت سے اس طریقے اور اس نیت کے ساتھ کھایا جائے کہ اپنا مال بچاؤ اور ان کا اڑاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کو ذکر کیا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کھانے پینے کی تو اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً فوت ہونے والے کے کاروبار پر قبضہ کر لیا جائے یا کسی بھی ذریعے سے اس کے مال کو دبا لیا جائے، لیکن یہ کھانے پینے کے ساتھ ملا کر یتیموں کا مال کھا لینا یہ ایک ایسی صورت تھی کہ جس کو بظاہر برائی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یا کوئی دوسرا شخص اس برائی کو سمجھتا ہی نہیں، لیکن یتیم کا مال اس طرح کثرت سے کھا لیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ یتیموں کے مال اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھاؤ۔ پھر صحابہ کرام نے جب ان آیات کو دیکھا اور اپنی آخرت کا سوچا تو انہوں نے اس طرح سے گریز کرنا شروع کر دیا کہ اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا ہے تو اس کو پھینک دو، کیونکہ ان دنوں میں فریج اور اس طرح کی محفوظ چیزیں تو تھی نہیں، تو ان کا کھانا پھینک دیا جاتا تھا یا ضائع ہو جاتا تھا، ضائع کر دیا جاتا تھا، مثلاً باسی ہو گیا یا خراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تم اس طریقے سے یتیم کے کھانے کو کھا لو کہ ایک ٹائم ان کا بچا ہوا جو زائد ہے ضرورت سے خود کھا لو، تو دوسرے ٹائم اپنا کھانا ان کو کھلا دو، تو اس طرح کرنے میں جو کھانے کی ملاوٹ ہوگی اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ تو یعنی یتیم کے مال کو
کھانے کی یہ کمتر صورت کو جب واضح طور پر بیان کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ باقی تمام صورتیں بالاولیٰ حرام ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کر لو تم ما طاب لکم، جو اچھی لگیں تمہیں عام عورتوں میں سے، دو دو، و ثلاثہ اور تین تین، و رباع اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے زیادہ بیویوں میں، فواحدۃ، پس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کی، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے کی دوسری صورت کو ذکر کیا، وہ یہ تھی کہ عرب لوگ ہوں یا آج کے وارث، وہ یتیم بچیوں کو اس نظر سے پال لیتے ہیں کہ بعد میں اپنے ہی کسی کے نکاح میں ان کو لے آیا جائے گا تاکہ ان کی جائیداد کہیں باہر نہ جائے۔ یہ چیز عام طور پر ان لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو زمینوں کے مالک ہیں۔ وہ زمین کو کسی دوسرے کی ملکیت میں دینا یوں سمجھتے ہیں کہ جس طرح ماں کی حرمت ہے، اور ایسا کرنے سے گریز کرتے ہوئے وہ نکاحوں کے ایسے سلسلے بناتے ہیں کہ جن میں عورتوں کے اوپر سراسر ظلم ہے، کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے کبھی اس کے حسن کی وجہ سے اور کبھی اس کے مال کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ جب یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں یا اس وقت کرتے تھے تو اس وقت ان کو صرف ان کا مال ہی مرغوب ہوتا تھا۔ بعض اوقات صرف مال کی بنا پر نکاح کر لیتے ہیں اور مال ہتھیا لینے کے بعد عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مال کی نیت سے نکاح کرنے کے بعد یعنی ان کو وہ مہر نہیں ادا کرتے جو دوسری عورتوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ معمولی مہر پر عورت کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں اور مال پر قبضہ کرنے کے بعد ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی عورتوں اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا لازم ہے، اگر اس بات کا خطرہ بھی ہو، ابھی بے انصافی کی نہیں بلکہ خطرہ ہے کہ بے انصافی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ عام عورتوں سے کر لو، دو دو، تین تین، چار چار۔ یہاں تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو اس میں یہ بھی ہے کہ مرد جنگوں میں یا بعض حالات میں بہت زیادہ قتل ہو جاتے ہیں اور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دو دو، تین تین، چار چار بیویوں کی اجازت دی۔ اب دو دو سے مراد دو اور دو چار نہیں ہے بلکہ صرف دو ہی مراد ہے۔ اسی طرح تین تین سے بھی صرف تین ہی مراد ہے، یعنی بعض لوگ اس تعداد کو جمع کر کے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ کر لیتے ہیں، یہ تعویل غلط ہے، یہ ہیلہ سازی ہے۔ بیویاں زیادہ سے زیادہ چار ہی ہو سکتی ہیں، تو چار بھی اس صورت میں یا دو اور تین بھی اس صورت میں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ بس اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ یعنی پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ زیادہ بیویوں کی اجازت کی وجوہات ہیں، جس میں یہ ہے کہ مرد بعض صورتوں میں کم ہو جاتے ہیں، ویسے بھی مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، تو عورتیں زیادہ ہوں گی تو زیادہ شادیاں ہوں گی نا۔ تو ایسی صورتوں میں مرد جب دوسری تیسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل قائم کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے۔ یہاں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مرد کے لیے دو، تین، چار بیویوں کا اختیار تو ضرور ہے، لیکن حکم نہیں ہے کہ تم ضرور ہی کرو، بلکہ یہ اس کی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی خواہش کے مطابق ہوگا۔ اور پھر اگر مرد
دوسری تیسری بیوی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا شوہر قیامت کے دن یوں آئے گا کہ جس طرح مفلوج ہوتا ہے، فالج زدہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم زیادہ کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا اپنی لونڈیوں سے استفادہ کر سکتے ہو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم بے انصافی نہ کرو۔